فرمایا، انہوں نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ حضرت میں نے تو مولانا عیسیٰ گورمانی صاحب مرحوم کے سامنے 2002 کے اندر اس شبہ کا اظہار کیا تھا کہ رائمنڈ میں کسی نہ کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دینا ہے، کہ جس قسم کے بلند بانگ یہ دعوے کرتے ہیں اور جس طرح یہ اپنے اوپر وحی کے نزول کے دعوے کرتے ہیں اور ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو لگتا ایسے ہے کہ ان میں سے کوئی مہدی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو مولوی عیسیٰ خان صاحب اس بات کو سن کر بہت تشویش میں مبتلا ہے، پھر انہوں نے 3-4 کتابیں بھی ان کے کلمۃ الحادی وغیرہ ان کے رد میں لکھی۔ بہرحال مولوی صاحب جس خوش فہمی میں یہ پھر رہے ہیں سارے، اب تو سورج سر چڑھ کے نکلا ہوا ہے۔ کبھی ایسی باتیں کروڑوں میں کوئی ایک کہتا تھا، اب تو بندہ بندہ کہہ رہا ہے۔ میں نے مولوی صاحب کا خود بیان سنا ہے کہ ہمیں جو ایمان دیا گیا ہے وہ انبیاء، فرشتوں اور صحابہ سے افضل ہے۔ کیا تعویل کریں گے آپ اس کی؟ کتنی تعویل کریں گے؟ کہاں تک کریں گے؟ کافر نہ بنائیے، مرتد نہ بنائیے، لیکن کیا یہ عقیدہ اگر پھیل جائے تو رافضیوں کی ضرورت تو ختم ہو جاتی ہے۔ آج کا رافضی اگر یہ کہے صحابہ کرام میں ایمان نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، نعوذ باللہ، اور ایک تبلیغی مردود اٹھ کے یہ کہے کہ میرا ایمان صحابہ سے افضل ہے، تو بتائیے بڑا لعنتی کون ہے؟ کب تک آپ لوگ یہ طویلوں کا ٹوکرا اور کچی بات، پکی بات، خوشگمانی، بدگمانی؟ ایک آدمی سری بکواس کر رہا ہے، ایک آدمی صاف ننگی بد زبانی کر رہا ہے، بد عقیدگی بیان کر رہا ہے، ایک آدمی ننگی الہاد کی زبان بول رہا ہے۔ میں نے مولوی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھی صحابہ کرام ہمیں جو ایمان دیا گیا وہ انبیاء، صحابہ کرام و فرشتوں سے افضل ہے، اس کی کتنی ایک تعویل ہو سکتی ہے؟ تو مولوی صاحب، مولوی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے انڈیا میں، وہ ان کی ہرزہ سرائیاں سن رہے ہیں، وہ بھی کچے ہو گئے۔ جو ان کے منہ سے یہ ساری بکڑ بکاڑ سن رہے ہیں وہ بدگمان ہو گئے۔ یہ بکواس کیے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف بکے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، یہ سارے مومن ہو گئے۔ میں نے عبد الوہاب کو خود یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی صفت ملی وہ اس محنت کی برکت سے ملی، اور میں اور آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جی میری بدگمانی ہے اور آپ کی بدگمانی۔ مولوی صاحب امت دیوبند خون کے آنسو روئے گی۔ آپ اس جماعت کا بھیانک انجام جب اپنے آنکھوں سے میری دعا ہے اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے، آپ اپنی آنکھوں سے اس گمراہ جماعت کا انجام دیکھ کر اس دنیا سے جائیں۔ جب دنیا میں چاروں طرف اس بات کے چرچے ہوں گے کہ تبلیغی جماعت ایک خالص ملحد اور گمراہ اور ضال جماعت ہے، وہ دن انشاءاللہ آنا ہی آنا ہے۔ کیونکہ اس کا نام بغض اور اناد نہیں، یہ غصہ اور نفرت کا اظہار نہیں۔ جب ایک بندہ رک نہیں رہا، پیچھے نہیں ہٹ رہا، آگے سے آگے جائے جا رہا ہے، اور وہ اپنی رفتار پہلے سے زیادہ تیز کیے جا رہا ہے۔ کہاں ہم نے 1986-87 میں شروزے لگائے تھے اور اس وقت سادی سادی باتیں ہوتی تھیں، اس وقت ہم ڈرتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آج جب کہ ان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، ہر بندہ اسلام کو بگاڑ رہا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے وہ اسلام کا تیا پانچا کرتا ہے، وہ پورے اسلام کا نقشہ بگاڑ کے پیش کرتا ہے، بیان کے نام پر خرافات کا انبار مسجد کے اندر بیان کرتا ہے، یعنی 6 نمبروں کے نام پر وہ پورے اسلام کی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ کوئی مسجد بھی اس وقت ان کے شر سے خالی نہیں، اور ہم ابھی تک وہی چیز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جی یہ بدگمانیوں پر مشتمل ہے، یہ حسن ظن پر مشتمل ہے، یہ غلط فہمیوں پر ہے۔ انتظار کیجئے، فَلْيَنْظُرْ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بھی انتظار میں ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھ لیا ہے۔ کبھی میں کہتا ہوتا تھا کہ جی میں نے ایک زمانہ ایسا پایا کہ اپنے اور پرائے سب تبلیغی جماعت کی تعریف کرتے تھے۔ پھر میں نے ہی وہ زمانہ پایا جب مخالف ان کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر میں نے وہ زمانہ پایا جب اپنے بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے وہ زمانہ پایا کہ ان کے خلاف قلم اٹھ گئے۔ پھر میں نے وہ زمانہ پایا کہ ان کے خلاف ممبروں سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ اب میں نے وہ زمانہ بھی دیکھ لیا ہے کہ پورے خطے نے اس جماعت پہ پابندی لگا دی ہے۔ اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب امت مسلمہ سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہو جائے گی، جب امت مسلمہ سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ انہوں نے نبوت پر بھی ڈاکہ ڈال دیا ہے، معجزات پر بھی ڈاکہ ڈال دیا ہے، کتاب اللہ پہ بھی ڈاکہ ڈال دیا ہے، عقائد میں بھی الہاد کا ڈاکہ ڈال دیا ہے، پورے قرآن میں تحریف کا ڈاکہ ڈال دیا ہے۔
اسلام کے اہم ترین رکن جہاد پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ اب دیکھیے، میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی واضح ننگی باتیں جو یہ مولوی نے کی ہیں، اگر یہ کسی بریلوی نے کی ہوتی، میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کا قلم کسی رعایت کا روادار نہ ہوتا، آپ کی تحقیق کسی رعایت کی روادار نہ ہوتی۔ یہی باتیں اگر جاوید احمد غامدی کہے کہ جی دوستو معجزات انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کون سا دیوبندی ہے جو ان کی تائید میں بیان دیتا ہے۔ ہر دیوبندی نے کہنا تھا یہ نیا گمراہ پیدا ہو گیا ہے جو معجزات کا منکر ہے، کسی نے رعایت نہیں کرنی تھی۔ یہ فیصل آباد کے ماحول کے مطابق کا بیان ہے، یہ اس مسجد کے مطابق بیان ہے جہاں آپ رہتے ہیں۔ مولوی صاحب کبھی مجھے بتائیے، جاوید احمد غامدی نے اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ یہی نا کہ چند عقائد میں باطل طویلیں کی ہیں، اس کے لیے تمام امت دیوبند نے رستے بند کر دیے ہیں۔ اور تبلیغی جماعت، میں حیران ہوتا ہوں آپ نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے کہ وہ بدگمان ہوا ہے، جبکہ اس نے یہ کہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ تبلیغی مولوی سعد نے یہ کہا ہے، میرا ایمان، ہم تبلیغ والوں کا ایمان فرشتوں سے، نبیوں سے، رسولوں سے افضل ہے۔ مجھے اس کی طویل کر کے بتائیے، میں آپ کے جواب کا انتظار کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے اس کی طویل بتانی ہے اور پھر مجھ پر میرے بارے میں بھی حکم بیان کرنا ہے کہ کیا میں بدگمانی کر رہا ہوں، کیا میں کچی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اب مجھے فتویٰ دیجیے، میں آپ سے فتویٰ لینا چاہتا ہوں۔ اب آپ مجھے فتویٰ دیں گے، مجھے امید ہے آپ پوری دیانتداری سے فتویٰ دیں گے۔ مولوی سعد کاندھلوی نے یہ کہا ہے کہ روئے زمین میں مکے اور مدینے کے بعد سب سے افضل ترین خطہ نظام الدین مرکز ہے۔ بتائیے اسلام کی روح سے اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اب یا مجھے بدگمان کہیے، اب یا مجھے غلط فہمی کا شکار کہیے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ مولوی سعد نے یہ دو باتیں کہی ہیں کہ روئے زمین پر مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے افضل خطہ نظام الدین مرکز دہلی ہے، اور سب کو لوٹ کر اسی مسجد کی طرف آنا ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ سب لوٹ کر دوبارہ عرب کی طرف جائیں گے۔ مولوی سعد کاندھلوی کہتا ہے کہ بھئی ساری دنیا لوٹ کر ہندوستان میں آئے گی۔ حضور نے تو فرمایا ہے کہ 3 خطے سب سے افضل ہیں۔ حضور کے ارشاد کا کیا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ افضل نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ حرم میں۔ اس کے بعد افضل کون سی جگہ ہے؟ مسجد نبوی۔ اس کے بعد افضل کون سی جگہ ہے؟ مسجد اقصی۔ لیکن مولوی صاحب نے، جناب بھائی صاحب نے تو 2 منٹ میں جناب مسجد اقصی کا پتہ کاٹ دیا۔ کہتا ہے مکہ اور مدینے کے بعد روئے زمین کی سب سے افضل جگہ مرکز نظام الدین ہے۔ اور اس نے یہ کس بنیاد پر بات کی کہ ہمارا ایمان فرشتوں سے، صحابہ سے افضل ہے۔ پھر دوبارہ تاکید کے ساتھ کہتا ہے بات بڑی نازک ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ پھر اس نے یہ بات دوبارہ دہرائی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ان 2 باتوں کا جواب دیجیے، مجھے جواب چاہیے ان 2 باتوں کا۔ مولوی صاحب کب تک آپ ساری امت کو یہ کہتے رہیں گے فلاں بھی بدگمان ہے، فلاں بھی دھوکے میں ہے، فلاں بھی غلط فہمی میں ہے، جبکہ ان کے کفر کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے؟ میں جھنگ مرکز کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرے امیر صاحب کی عادت تھی کہ اگر مجلس میں میں بیٹھا ہوتا تھا تو اول فول بکنے سے گریز کیا کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو بخشے گا نہیں۔ یہ میں آپ کو 2007 یا 8 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ میں ظہر کے بعد، کوئی یہ جو پرانے تبلیغی لوگ ہوتے ہیں ان کا جوڑ رکھا ہوتا مرکز میں، انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تو میں بھی پہنچ گیا۔ تو میری عادت ہوتی تھی کہ میں مسجد کے سامنے کے 5 دروازے ہوتے تھے مسجد کے حال کے، اور جو درمیانی دروازہ تھا وہ ممبر کے بالکل سامنے ہوا کرتا تھا۔ اب تو خیر مرکز نقشہ تبدیل ہو گیا، تعمیر نو ہو گئی اس کی۔ تو میری عادت تھی کہ میں ایک تو جب بیان شروع ہو جاتا تھا اس کے بعد جاتا تھا، اور دوسرا مرکزی دروازے کے سے گزر کر اندر جو بھی تبلیغی حلقہ یا مجلس لگی ہوتی تھی اس میں جاتا تھا۔ اور میں کرتا یہ تھا کہ مرکزی دروازے کے وسط میں کچھ دیر کے لیے میں رک جاتا، جب تک مبین مجھے دیکھ نہیں لیتا میں آگے نہیں بڑھتا تھا، اور میرا مطلب ان کو ایک وارننگ دینا ہوتا تھا کہ اب میں آ گیا ہوں،
ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی بکواس بازی نہیں کرنی، سیدھی سیدھی باتیں کرنی۔ تو کتنے مرکز کے بزرگوں کو میں نے سنا کہ جب میں آتا تھا وہ کہتے تھے بھائی اب علماء بھی آ گئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، بات کرتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے۔ تو یہ مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، یہ میرے خاندان کی وجاہت سے ڈرتے تھے، میرے والد مرحوم کی وجاہت سے ڈرتے تھے۔ دینداروں سے بدبختوں نے کیا ڈرنا ہے۔ لیکن بہرحال